باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ولی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اور ناظرین، آج انجمن میں ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ایک ایسے ہی برگزیدہ ولی کامل کو جن کو آپ اور ہم سب خواجہ ہند، سلطان ہند، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور چونکہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اور 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک نہ صرف ہند پاک بلکہ دنیا کے کونے کونے میں منایا جاتا ہے، بالخصوص موریشس میں بھی، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اب تمام لوگوں کو جشن چشتی، جشن عرس خواجہ غریب نواز بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، بے شک آج کے اس پروگرام کو ہم نے خاص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ پروگرام مشتمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ مختصر کلپ سماعت کیجیے جس میں ان کی زندگی کا مختصر تذکرہ اور ان کی تعلیمات اور خدمات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ بے شک اس میں ایک بیان اور ایک منقبت ہم آپ کو پیش کریں گے۔ فی الحال کے لیے یہ مختصر کلپ دیکھیے۔ دیکھ قرباں ہے تیرے لیے، تو بنا دے مٹا دے مجھے، تو بنا دے مٹا دے مجھے، ہے یہ تو آسان ہے تیرے لیے، یہ تو آسان ہے تیرے لیے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ ویسے تو سرزمین ہند پر نہ جانے کتنے بادشاہوں نے اور نہ جانے کتنے حکمرانوں نے فتوحات حاصل کی، مگر شاید ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جن کی یاد آج بھی تر و تازہ ہے۔ مگر ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کی جلوہ گری ہوئی کہ جن کی حیات مبارکہ میں بھی یاد کیا گیا، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج تک اس ذات کو نہ بھلایا جا سکا ہے۔ ان کو نہ تاج و شاہی کا شوق تھا، نہ حکمرانی کا شوق، بلکہ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے ہندوستان پر پرچم اسلام لہرایا، انسانیت کے گلاب کھلائے، ہمدردی و غمگساری کے دریا بہائے، صداقتوں کی شمع جلائیں، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا۔ آپ ہیں خواجہ خواجگان، شیخ الشیوخ، حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ دل میں ارماں ہے تیرے لیے، دل میں ارماں ہے تیرے لیے۔ خواجہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر عقیدے رکھنے والے قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ آپ کے لاکھوں غلام کبھی پیدل، کبھی گاڑی میں یا پھر ریل کے ذریعے آپ کے دربار اقدس میں حاضری دینے آتے ہیں۔ یہاں غریب سے غریب اور امیر سے امیر لوگوں کی فریاد سنی جاتی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ
حاضری دی جائے۔ مجھ پہ تیری نظر، میری چاہت ہے تیرے لیے، میری چاہت ہے تیرے لیے، ہائے دل پریشان ہے تیرے لیے، دل پریشان۔ اجمیر شریف میں یوں تو پورا سال لوگوں کا جیسے میلہ لگتا ہے، مگر رجب کی پہلی سے چھٹی تاریخ تک یہاں خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا ہے کہ جدھر نظر جاتی ہے ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نظر آتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین بلا تفریق و ملت دلی مرادیں لے کر آتے ہیں اور دامن بھر بھر کر واپس جاتے ہیں۔ میرا سب کچھ ہے تیرے لیے، تجھ کو اس کا یقین ہو نہ ہو، میرا سب۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دین کے پیشوا ہیں۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کا بیڑا پار کرنے والے ہیں۔ آپ کی درگاہ سے نا امیدوں کو امید، آپ کی تربت سے بے سہاروں کو سہارا، آپ کی خانقاہ سے کمزوروں کو طاقت، آپ کی چوکھٹ سے ناکاموں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چاک دامن ہے تیرے لیے، تو بنا دے مٹا دے مجھے، یہ تو ہانسا ہے تیرے لیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی فقیروں، صوفیوں، درویشوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شوق تھا۔ آپ اخلاق محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نمونہ تھے۔ خواجہ صاحب کی آخری مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگاہ تھے۔ 6 رجب المرجب 627 ہجری 21 مئی 1129 عیسوی آپ کا وصال ہوا۔ پیر کا دن خواجہ صاحب نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ کے خدمتگار حجرے کے باہر حاضر تھے۔ رات بھر خدمتگاروں نے تسبیح و تہلیل کی آواز سنی۔ رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ 6 رجب کو صبح صادق بڑی ہمت کر کے خدام نے جب آپ کے حجرے مبارک کو کھولا تو دیکھا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خواجہ میری زندگی ہے، ایک قرباں ہے تیرے لیے، ایک قرباں ہے تیرے۔ آپ کا مرتبہ غریب نواز، مرحبا مرحبا غریب نواز۔ چاند تاروں میں خاکساروں میں تذکرہ آپ کا غریب نواز۔ آپ ہند الولی ہے شاہ خدا، کون ہے آپ سا غریب نواز۔ ناظرین، یہ اسلامی تاریخ کی ایک روشن حقیقت ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام دلوں کو جیتنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج بھی اہل ایمان کے قلب و ذہن یعنی ان کے دل اور دماغ اولیاء کرام کی محبت سے پر نور ہے، پر انوار ہے اور ان کے پیغام سے منور ہے۔ بلا شبہ ناظرین، ان بزرگان دین نے کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ و حسنہ اور اکابیر صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اپنے پاکیزہ کردار کی طاقت سے، کی قوت سے ہزار ہاں انسانوں کو اسلام کے آغوش میں داخل کیا۔ انہی برگزیدہ ترین ہستیوں میں ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو آج اس پروگرام کے ذریعے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جامع تقریر از مولانا شاہد مدنی اتاری دامت برکاتہ عالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تعلیمات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون کون سی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہو اور آخرت میں بھی بہتری ہو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان سنتے ہیں۔ شاعر نے لکھا، تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ ہے اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ سلطان الہند، سلطان الہند، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، ہند الولی، معین الملت والدین، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے بچپن سے ہی گویا کہ ہمیں تعلیمات عطا فرمانے شروع کر دیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ بچپن سے ہی نرالا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بات کی جائے اگر بچپن کی، تقریباً کتابوں میں ہے کہ 15 ایئرس، 15 سال کے تھے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو ایک باغ ملا تھا، گارڈن، آپ اس کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے باغ کی دیکھ بھالی کر رہے تھے کہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، وہ بزرگ آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، کم تھی، آپ اس بزرگ کو نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کا انداز، آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ریسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک اچھے جگہ پر بیٹھایا، آپ نے ان کا ادب کیا، آپ نے ان کا احترام کیا، اور اپنے باغ سے ایک انگوروں کا خوشہ، گریپس کا ایک خوشہ توڑا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ آپ نے انگور تناول فرمایا اور آپ جب خوش ہوئے تو اپنے جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے بے رغبتی آ گئی، دنیا سے بیزاری آ گئی، آخرت کی طرف محبت میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے باغ کو بیچ دیا، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور علم دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ بچپن سے ہی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ان کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اللہ اکبر، دیگر بزرگوں کی تو بات الگ ہے، لوگ اپنے پیرنٹس کا ادب نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں، گھر والوں کا ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یاد رکھیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے، کہ بتایا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ریسپیکٹ نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، بچوں پر شفقت نہیں کرتے، بچوں کو مارتے رہتے ہیں، جو منہ آیا ہم اسے بول دیتے ہیں، بڑوں کا کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، علماء کرام آ جاتے ہیں، کوئی بڑے عالم دین آ جاتے ہیں، کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، عالم نہیں ہے لیکن وہ بڑے ہیں، ہمیں چاہیے ان کا ریسپیکٹ کریں، ان کا ادب کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ہو سکتا ہے وہ دعاؤں سے نواز دیں، ہو سکتا ہے ان کا دل آپ کے کسی بھی انداز سے خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلجوئی کے باعث، دلجوئی کی وجہ سے آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ تو ایک تو ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی قریب
رہنے والے شخص ہیں۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 سال 20 ایئرس کنٹینیو میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا ہو اور آپ نے اسے بغیر کچھ دیے واپس کر دیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے نا، کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ جو بندہ جس نیت کے ساتھ آتا، جو مقصد لے کر کے آتا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کی جو حاجتیں ہوتی تھی اس کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والے۔ آپ کے در پر اب بھی جو آتا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی ضرور نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک مقام پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا، پیرنٹس کے فیس کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ ہمارے گھروں میں والدین ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں ہے کہ پیرنٹس کے چہرے کو دیکھے، بلکہ بسا اوقات ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ آ کر بیٹھے باتیں کرے، لیکن بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے اے کاش ہم سیکھیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا، فیس کو دیکھنا عبادت ہے۔ بندہ جائے ماں باپ کے پاس بیٹھے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے ماں باپ کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھنا حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، تو اے کاش ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ماں باپ کی زیارت کرتے رہیں، محبت سے دیکھتے رہیں، ان کی باتیں مانیں، ان کی خدمت کریں اور حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب غور کریں ہم کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اب بھی صحیح انداز سے پڑھنا نہیں آتا۔ اے کاش قرآن مجید ہم سیکھیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن مجید سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم دین سیکھا جائے۔ ہم جتنے بھی ہو گئے، جتنی بھی ایج ہماری ہو گئی، ہم جتنے بھی بڑے ہو گئے، اگر قرآن نہیں آتا تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ پاک کو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو ضرور بھی ضرور قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور دیکھ کر پڑھیں۔ قرآن پاک دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور قرآن پاک دیکھنا عبادت بھی ہے۔ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا علماء کی طرف دیکھنا۔ سبحان اللہ، علماء کرام کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ علماء کون ہیں؟ ان کو علماء کی فضیلت، ان کو علماء کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا یہ علماء اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کے دین کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو علماء کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے کاش ہم علماء دین کی زیارت کیا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ یاد رکھیں جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ علم دین آپ کو بھی حاصل ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ آپ بھی دین اسلام سے واقف ہوں گے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پر ارشاد فرمایا کعبہ معظمہ کو دیکھنا۔ جب عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں تو بہترین عبادت کعبہ شریف کو دیکھنا بھی ہے۔ اے کاش وہاں بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں اور عبادت کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، 5 نمبر پر فرمایا مرشد کو دیکھنا، پیر کو دیکھنا۔ جو آپ کے پیر ہیں، پیر نہیں ہے تو پیر بنا لیا جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی نیک صالح بندے کا ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تھے، بیعت کر لیتے تھے اور ان کا اپنا مرید اور ان کو اپنا پیر بنا لیا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو مرشد کو دیکھنا، پیر کو دیکھنا، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی تو سمجھ لو کہ اللہ پاک اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گویا کہ وہ اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پر ارشاد فرمایا کہ سخاوت دریا جیسی ہو۔ سخاوت دریا جیسی یعنی بانٹنے والا ذہن ہو، جو بھی پاس میں آ جائے کچھ نہ کچھ اسے عطا کر دیا جائے۔ فرمایا دریا جیسی ہو، جس طریقے سے ایک دریا، ایک سی ہوتا ہے نا کہ اس سے اگر جتنا بھی پانی لے لیا جائے، اس سے جتنی بھی چیزیں لے لی جائے لیکن اس کی فراوانی میں کمی نہیں آتی ہے، وہ اپنے سے دوسروں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی دریا جیسی سخاوت ہو کہ ہمارے پاس جو بھی آ جائے کچھ نہ کچھ اسے ہم دے دیں تاکہ ہم اس فضیلت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا کہ شفقت آفتاب جیسی،
جس طریقے سے سورج سن جو ہوتا ہے نا، وہ جو اپنی روشنی بکھیرتا ہے پوری دنیا پر، تو وہ فرق نہیں کرتا ہے کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون نیک ہے، کون گنہگار ہے، بلڈنگ پر روشنی ڈالنا ہے یا جھوپڑی پر ڈالنا ہے، وہ سورج سب پر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، شفقت سب پر کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہماری شفقت سب کے ساتھ برابر ہو، کوئی بچہ آ جائے اس کے ساتھ بھی شفقت ہو، کوئی بڑا آ جائے اس کے ساتھ بھی شفقت ہو، کوئی اور بڑا آ جائے اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آیا جائے، عالم دین آ جائے ان کا بھی رسپیکٹ کیا جائے، کوئی غیر عالم آ جائے اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش ہوا جائے۔ یعنی یہ گویا کہ بتلانا مقصود ہے کہ ہر بندے کو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے عزت و احترام دیا جائے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ایک بات یاد آ رہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے، جس سے بھی بات کرتے تھے، اس انداز سے بات کرتے تھے کہ وہ صحابی رسول کو لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اے کاش ہم بھی جب کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنیں، اس کی باتوں کو سمجھیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ سے بہت ہی زیادہ متاثر بھی ہوگا اور ایک بہترین آپ کے ذریعے سے دین اسلام کا میسج اس تک جائے گا۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا عاجزی، زمین جیسی، کہ جس طریقے سے زمین نا وہ بچھی ہوئی ہے، اس پر ہر طریقے کے لوگ چلتے ہیں لیکن زمین بچھی ہوئی ہے، عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں کرتی۔ تو فرمایا ہم بھی عاجزی والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، جو بھی ہمارے سامنے آ جائے اس کو ہم ریسپیکٹ والے انداز سے دیکھیں۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، بسا ہوگا جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، علم زیادہ آ جاتا ہے یا خاندانی شرافت سامنے آ جاتی ہے نا، تو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ایگو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، عاجزی کرے، اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عاجزی کرنے کا ثواب ہمیں نصیب ہوگا اور اللہ پاک مزید آپ کے مرتبے کو بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ تو دوست کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات سے ہمیشہ ڈرتا رہے کہ وہ کہیں اپنے در سے نکال نہ دے۔ کتنی اہم بات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ تو دوست کا مطیع و فرما بردار بن جائے، یعنی اللہ عز و جل کا تو فرما بردار بن جائے، اللہ عز و جل نے جن باتوں کا تجھے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، عمل بھی کرے اور پلس ڈرتا رہے کہ کہیں کچھ ایسی غلطی، کچھ ایسا مسٹیک نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در سے نکال دے۔ ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے اور معاذ اللہ ہمارے دلوں میں خوف بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اگر ہمیں عذاب میں ڈال دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا نیکی بھی کرتا رہے، عمل بھی کرتا رہے، پلس ڈرتا رہے کہ کہیں کچھ شان میں، کہیں کچھ عبادت میں کمی نہ رہ جائے اور جس کی وجہ سے ہمیں کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے نکال نہ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک بہترین عبادت مظلوموں کی فریاد رسی ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں۔ بسا اوقات ہمارے سامنے کسی پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم قوت رکھتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ذہن میں لوگ یہ باتیں لے آتے ہیں کہ یار ہمارا کیا مسئلہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ سمجھے گا، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن نہیں، جو مظلوم ہے، جو پریشان حال ہے، جس کو مصیبت نے گھیرا ہوا ہے، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور اس کے پاس جائیں، اس کی ہیلپ کریں۔ فرمایا بہترین عبادت ہے۔ پھر فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کوئی بھوکا ہے، آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کی خدمت کریں، ضرور اس کا ساتھ دیں۔ بسا اوقات ہمارے گھروں میں بہت سارے کھانے بچ جاتے ہیں جو کھانے کے لائق ہوتے ہیں، تو ہم اسے پھینکیں نہ، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کے قریب میں، آپ کے پڑوسی میں بہت سارے ایسے غریب ہوں گے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہیں دے دیں، ان کے دل کی دعائیں آپ کو ملے گی اور بھوکوں کو کھانا بھی مل جائے گا۔ تو اے کاش ہم اسپیشلی کھانا بنا کر بھی پیش کریں، اور اگر کھانا بچ جائے، اچھا ہو، تو پھینکنے کے بجائے غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب فرماتے ہیں
کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے. جو غریب مسکین بھوکے ہوتے تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے. لیکن آپ خود اس لنگر سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ بتایا گیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روٹی، وہ سوکھی روٹی نکالتے پانی میں ڈبو کر کھاتے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے سب سے کم جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کھاتے دیکھا ہے اور سوتے دیکھا ہے. یعنی بہت ہی کم آپ تناول فرماتے تھے، اب بہت ہی کم آپ سوتے تھے، باقی اللہ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے. اور بتایا گیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر میں 2 بار قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 2 بار دن میں قرآن مجید مکمل کرے. اتنی مصروفیات کے باوجود ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، ہم ان کے پیروکار، ہم ان کی پیروی کرنے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے، ہمارا کیا انداز ہے؟ ہم تو سال بھر میں شاید 1 پارہ بھی نہ پڑھتے ہوں. ہمارے گھروں میں قرآن خوانی کا بھی ماحول ہوتا ہے، ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، تو دوسرے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اے کاش قرآن پاک پڑھنے کا ذہن، قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ ہم اپنے اندر بیدار کریں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تعلیم سے ہم بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دلی جا رہے تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انہیں دلی بھیج رہے تھے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 4 نصیحتیں فرمائی. نمبر 1 فرمایا کہ درویشی، فقیری ایسے کرنا جیسے بادشاہی معلوم ہو. سبحان اللہ. یعنی اس سے جو ہے نا بندہ غور کرے، خودداری کا گویا کہ میسج ملتا ہے کہ جو ہے اپنے پاس بندہ اس پر راضی رہے. فرمایا درویشی ایسے کرنا جیسے بادشاہی معلوم ہو، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو. جس طریقے سے ایک بادشاہ بے نیاز ہوتا ہے، کسی سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو فرمایا اسی انداز سے رہنا. ہمارے پاس کیا ہے کہ بسا اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑے دیر پہ کبھی کسی سے کچھ مانگ لیا، کبھی کسی سے کچھ مانگ لیا. فرمایا نہیں، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسروں سے مانگنے سے بچے، خودداری پیدا کرے. سبحان اللہ. نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا، دوسری نصیحت فرمائی کہ جب کوئی تیرے پاس آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائے. کوئی بھی بندہ آ جائے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تو علم دین اسے عطا کرے، پیسے کے لیے آئے تو اسے پیسے عطا کرے، کھانے کے لیے آئے تو اسے کھانا عطا کرے. تو اس طریقے سے فرمایا کہ اسے تو خالی نہ لوٹائے. تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب آزمائش آئے، جب تجھ پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو. سبحان اللہ. آج ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، واویلا مچانے لگتا ہے، لوگوں میں اعلان کرنے لگ جاتا ہے. فرمایا نہیں، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اللہ کی رضا پر تو راضی ہو کہ جو اللہ عز و جل نے آسانیاں دی تھی اسی نے پریشانی دی ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کو مصیبتیں دے کر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اب بھی میری رضا پر راضی ہے یا واویلا مچاتا ہے. تو اے کاش اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ذہن بن جائے. نمبر 4 پر فرمایا دشمنیاں نہ پالنا، دشمنیاں نہ کرنا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، تھوڑی باتوں میں ہم دشمنیاں کر لیتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ کر لیا، اس سے بھی مسئلہ کر لیا، اس سے بھی رشتہ داری توڑ لیا. فرمایا نہیں، دشمنیاں نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر پیش آئے اور سب کے ساتھ دوستیاں رکھے، دشمنیاں نہ کرے. مختصر سی زندگی ہے، اے کاش اس میں ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، محتاجوں کی مدد کریں، دوستوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آئیں. جن سے دشمنیاں کر لی ہیں، اگر کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، ان سے دوستیاں کر لیں، رشتہ داریاں جوڑ لیں، علماء کا ادب کریں، احترام کریں، رسپیکٹ کریں. یہ تمام باتوں کو اے کاش اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بہتر بن جائے گی اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا. اللہ کرے ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ پیا مور پیا، خواجہ پیا مور پیا، خواجہ پیا مور پیا، خواجہ پیا. ناظرین، ابھی آپ مولانا شاہد مدنی اتاری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کی خدمات، ان کی زندگی پر ایک مختصر اور جامع تقریر سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یا خواجہ غریب نواز تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا
کوئی ہم نے نہ پایا یا خواجہ، تو زمین والوں پر اللہ کا سایہ یا خواجہ۔ اور کیا تھا ہند کو تاریک جب باطل پرستوں نے، کیا تھا ہند کو تاریک جب باطل پرستوں نے، اجالا کر دیا آ کر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ناظرین، خواجہ ہند نام سے منسوب یہ خاص پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ آخر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ایک منقبت سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے، اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب فیروز قدیر صاحب، اور اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم سب کو، بلکہ آنے والی ہماری نسلوں کو تاحیات اولیاء کرام سے الفت، نسبت اور محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ تمام لوگوں کو جشن چشتی، جشن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا میں یاد کرنا۔ اگلی ملاقات تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، دکھیوں کو غم سے چراتے ہیں خواجہ، دکھیوں کو غم سے چراتے ہیں خواجہ۔ خواجہ کا دربار اللہ اکبر، ہند ہو مسلم ہو سکھ ہو یا ہو وہ انور، ان کی نگاہوں میں سب ہے برابر، سب کو گلے سے لگاتے ہیں خواجہ۔ کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، دکھیوں کو غم سے چراتے ہیں خواجہ، دکھیوں کو غم سے چراتے ہیں خواجہ۔ ہم نے جو بر کے روزے کی جالی، پا جائے خیرت اس دم سوالی، آ جائے جو در پہ وہ جائے نہ خالی، رحمت کا دریا بہاتے ہیں خواجہ۔ کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، کیا کیا کرامت دکھاتے ہیں خواجہ، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، در پہ بلاتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، دکھیوں کو غم سے چراتے ہیں۔